الحمد للہ الذی اصطفیٰ ورتبا وجتبا وانتقا وعلی منزل محمد المصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل والاصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجئے اے میرے پیارے محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج ہمارا یہ جو مقصد ہے اس آیت کریمہ کا، یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے۔ سیرت النبی کا معنی سمجھنے میں ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیرت النبی کا مطلب ہے پیغمبر اقدس کے معجزات کو بیان کرنا، سننا، اور آپ کی وہ تعریفیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کی ہیں۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے نا، پورا قرآن نبی پاک کی تعریف میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے سینہ کی بات کرتے ہیں تو الم نشرح لک صدرک، آپ کے چہرے کی بات کی جاتی ہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے شہر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے تو لا اقسم بہذا البلد، تحویل قبلہ کا ذکر ہوتا ہے تو فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے تو اجلت الیک رب لترضیٰ، موسیٰ کے قسمت میں آتا ہے تو وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، ہمارے محبوب کی قسمت میں آتا ہے۔ لیکن اصل میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ سیرت کا مطلب ہے پیغمبر اقدس کا کردار، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرہ کی زندگی کے معمولات، آپ کا چلن، آپ کے اخلاقیات، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اعمال کے حوالے سے، نماز کس طرح پڑھی، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، آپ نے سیاست میں کس طرح کے بات کو رائج کیا، اپنی ریاست میں کن اصولوں کو اپنایا، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے خارجہ پالیسی اپنی کیسے اپنائی، آپ نے ہفتہ وار اجتماعات میں کس قسم کی تعلیم لوگوں کو بتلائی، سالانہ اجتماعات میں کس قسم کی لوگوں کی تربیت آپ نے کی، آپ نے بین الاقوامی اجتماع حج کا جو تھا اس میں لوگوں کو کن امور کی طرف لوگوں کی توجہ دلوائی۔ اگر ہم صرف ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، دنیا کے تمام تر مسائل، اکنامکس سے لے کر اور ایک ادنا سے ادنا ریاست اور ایک علاقہ چلانے تک جتنے مسائل ہیں ان کو بالکل مکمل طور پر ان مسائل سے نمرد آزما ہو سکتے ہیں، صرف پیارے محبوب کی اس تعلیم کو، آپ کی سیرت کو ہم رائج کر دیں۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ادب کتنا بیان کیا، آپ کا احترام کتنا بیان کیا، یہ ایک دوسرا پہلو ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کیسے چلائی، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو ریاست میں کس طرح کر کے رائج کیا، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی تقسیم کے متعلق کون سے اصولوں کو اپنایا، تو یہ ہوگی سیرت، اس کا مطلب ہوگا کردار۔ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پیارے محبوب کے اس سیرت کو اپنائیں اور سیرت کو رائج کریں۔ ہم دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن دعویٰ ہوتا ہے سیرت النبی،
ہم نے میٹنگ بھی رکھ دی سیرت النبی، اس میں آپ کے موضوعات بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب پر بات کی گئی۔ ادب تو پیغمبر اقدس کا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ادب ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر صحابی نماز میں مشغول ہے، پیغمبر نے آواز دی، صحابی نے نماز کو مختصر کیا، پیغمبر اقدس کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول ہی تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اگر میرے پیارا محبوب تمہیں آواز دے، تم نماز میں مشغول ہو تو نماز کو مختصر نہ کیا کرو بلکہ نماز کو توڑ دیا کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بڑی لمبی تشریح ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سیرت النبی کا عنوان رکھیں تو ہم پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات یا جس مسئلے کی ہمیں ضرورت ہے جو اس دور میں چل رہا ہے، یقین جانیے اگر کوئی دہشت گردی سے لے کر ایک معمولی سے مسائل تک اگر کسی وقت میں بھی ہمیں کسی قسم کے مسائل سے ہم دوچار ہوتے ہیں، اس کا ہم رخ اگر سیرت النبی کی طرف کر دیں، اگر ہم سیرت النبی کی کتب سے وہ یہ چیز دیکھیں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور سب سے پہلے اپنی محبوب کتاب قرآن مقدس کو اپنے دامن عاطفت میں لیں اور قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کریں تو قرآن ہمیں لے کر چلے گا اور وہ مسئلہ اس کا حل پیغمبر اقدس کی تعلیم سے فوری طور پر سامنے آ جائے۔